بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ دار ارقم اسکول غوری ٹاؤن فیس 1 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نسرین سعید آپ کی اردو ٹیچر۔ السلام علیکم بچوں، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب ہم اپنے سمر ویکیشن ٹاسک کی گائیڈ لائن کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ہم معنی الفاظ کے گروپ بنائیں۔ جیسے بارہا، اس کا ہم معنی لفظ ہے بار بار، اس کو نمبر 1 کے سامنے لکھیں گے۔ نا آشنا، اس کا ہم معنی لفظ ہے اجنبی، اس کو نمبر 2 کے سامنے لکھیں گے۔ اسی طرح ہم نے ان کو گروپ کی شکل میں نمبرز کے سامنے لکھ دیں گے۔ لاحقوں کی مدد سے الفاظ مکمل کریں۔ دکاندار، عقل مند، گلدان، اسی طرح سے لاحقوں کا استعمال کرتے ہوئے ان الفاظ کو مکمل کرنا ہے۔ دیے گئے الفاظ کے 3 ہم آواز الفاظ لکھیں، جیسے مستی، چستی، سستی، بستی۔ اس طرح باقی الفاظ کو مکمل کرنا ہے۔ الفاظ کو آپس میں ملا کر مکمل لفظ بنائیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کے معنی ہوتے ہیں اور محمل جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ نے بات اور محمل چیت کو مکمل الفاظ کے نیچے لکھ کر اس کا جملہ بنانا ہے۔ اسی طرح باقی الفاظ کے بھی جوڑے بنا کر ان کو مکمل الفاظ کے نیچے لکھ کر ان کے جملے بنانے ہیں۔ مندرجہ ذیل جملوں میں مذکر اسموں کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر جملوں میں تبدیل کریں۔ جیسے ماں بچے کو پڑھا رہی ہے، آپ نے مذکر جملہ بنانا ہے، باپ بچے کو پڑھا رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے باقی جملے بنانے ہیں۔ دیے گئے فعل ماضی کے جملوں کو فعل حال اور فعل مستقبل میں تبدیل کریں۔ فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، فعل حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں اور فعل مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں۔ عائشہ نے خط لکھا، فعل ماضی۔ عائشہ خط لکھ رہی ہے، فعل حال۔ عائشہ خط لکھے گی، فعل مستقبل۔ اسی طرح آپ نے باقی جملے مکمل کرنے ہیں۔ مندرجہ ذیل عبارت میں سے اسم موصوف اور اسم صفت علیحدہ کر کے لکھیں۔ اسم موصوف جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اور اسم صفت اچھائی یا برائی۔ جیسے علی ایک محنتی طالب علم ہے، علی اسم موصوف ہے اور محنتی اسم صفت ہے۔ ہم آواز الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ معنی واضح ہو جائے۔ دیے گئے الفاظ آواز کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ جیسے اعلیٰ ازار، اعلیٰ بلندی۔ دور یعنی دور اور دور یعنی زمانہ۔ اسی طرح آپ نے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے جملے مکمل کرنے ہیں۔ درج ذیل جملے اپنے الفاظ میں اس طرح لکھیں کہ مفہوم نہ بدلے۔ بہت ٹھنڈا پانی پینے سے میرا گلا خراب ہو گیا ہے۔ آپ اس جملے کو اس طرح لکھ سکتے ہیں، میرا گلا خراب ہو گیا ہے کیونکہ میں نے ٹھنڈا پانی پی لیا تھا۔ اگلا سوال، فاعل کی مطابقت کا خیال رکھتے ہوئے مناسب فعل لگا کر جملے مکمل کریں۔ جیسے امی کھانا بنا رہی ہے، تو بنانا جو ہے وہ فعل ہے، تو اس طرح آپ نے جملہ مکمل کرنا ہے، امی کھانا بنا رہی ہے۔ چوہا الماری کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہم کل سیر کو جائیں گے۔ اس طرح آپ نے باقی جملے مکمل کرنے ہیں فعل کے استعمال کے ساتھ۔ خط کشیدہ الفاظ کی عربی قاعدے سے جمع بنا کر پورا فقرہ جمع میں بدلیں۔ خط کشیدہ الفاظ ہے مقصد، اس کا عربی قاعدے کے حساب سے جمع مقصود، تو اس کا پورا جملہ جو ہے وہ جمع میں ایسے ہوگا، انسانی زندگی کے کوئی نہ کوئی مقصود ہیں۔ اسی طرح آپ نے باقی جملے جمع میں تبدیل کرنے ہیں۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں، یعنی الٹ لکھیں۔ جیسے اول، آخر، اونچا، نیچا، آنا، جانا۔ اسی طرح آپ نے ان الفاظ کے الٹ لکھنے ہیں۔ 1 سے 100 تک گنتی لکھنی ہے آپ نے ہندسوں میں اور الفاظ میں، اور یاد کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں دیے گئے اعداد کو حروف کی شکل میں لکھیں۔ جو ہندسے ہیں ان کو حروف کی شکل میں آپ نے لکھ کر جملے مکمل کرنے ہیں۔ اسی طرح اگلا سوال ہے، خالی جگہ لفظی گنتی کی مدد سے پر کریں۔ یہاں پہ بھی آپ نے لفظی گنتی لکھ کر خالی جگہوں کو مکمل کرنا ہے۔ دی گئی عبارت میں غلط املا کے گرد دائرہ لگا کر اور درست املا کے ساتھ عبارت کو لکھ کر مکمل کرنا ہے۔
اس عبارت میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ غلط املا کے ساتھ ہیں، آپ نے ان کے گرد پہلے دائرہ لگانا ہے اور پھر ان کو درست الفاظ کے نیچے ان نمبرز میں ترتیب وار درست شکل میں درست املا میں لفظ کو لکھ کر لکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل اسم نکرہ کے اسم معرفہ اور اسم معرفہ کے اسم نکرہ بنائیے۔ اسم نکرہ وہ اسم جو عام چیز کے نام کو کہتے ہیں اور اسم معرفہ جو خاص چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ تو اسم نکرہ جو ہے جیسے مسجد ہے، اس کے سامنے اسم معرفہ ہے مسجد نبوی، یعنی مسجد کا نام لکھ دیا جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ بازار تو انارکلی بازار، تو یہ اسم معرفہ ہو جائے گا۔ اسی طرح دیے گئے اسم معرفہ کے اسم نکرہ بنانے ہیں، جیسے پاکستان کے سامنے اسم نکرہ بنانا ہے تو ملک، پنجاب کے سامنے صوبہ، لاہور کے سامنے شہر، اسی طرح آپ نے مکمل کرنا ہے۔ مدرجہ ذیل محاورات معنی دیے گئے، ان کو جملوں میں استعمال کریں۔ دیے گئے محاورات کے معنی دیے گئے ہیں، معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان محاورات کے جملے بنانے ہیں۔ میری عید کے عنوان پر آپ نے ایک دلچسپ مضمون بنانا ہے، مضمون لکھنا ہے، اور آپ نے مددگار الفاظ کے ساتھ کسی ایک سائنسی ایجادات پر مضمون لکھنا ہے۔ اپنا پسندیدہ پھل جو ہے وہ ان مددگار الفاظ کے ساتھ مکمل کرنا ہے۔ کسی تفریحی مقام کی سیر کریں اور اس کا حال اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اپنے تفریحی مقام کی سیر کا آنکھوں دیکھا حال لکھنا ہے۔ اشارات کی مدد سے کہانی کو مکمل کرنا ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام 22 کی شادی کے لیے چھٹی کی درخواست لکھیں اور باپ بیٹا کے درمیان مکالمہ لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے تفہیم جو ہے اس کی عبارت کو اچھے سے پڑھنا ہے اور پھر دیے گئے سوالات جو ہے وہ اس کے حل کرنے ہیں آپ نے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ نے اپنے اس کام کو توجہ سے سنا اور دیکھا ہوگا۔ آپ نے سمر ویکیشن ہوم ورک کو سمجھ کر بہترین لکھائی کے ساتھ کرنا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سمر ٹاسک کے نمبر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو مثبت سوچ اور مثبت کردار کے موضوع پر ایک اردو تقریر تیار کرنی ہوگی جو آپ کو سمر ٹاسک کے ساتھ ہی مل جائے گی۔ آپ اپنی چھٹیوں کو خوب انجوائے کریں، لیکن پڑھائی پر خصوصی توجہ دینی ہے۔ انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔